ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت یا مخنث جس کو ہجڑا کہتے ہیں اور پڑوسی ملک میں غالباً کنر کہا جاتا ہے، کہ کیا یہ کان میں اذان دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، علماء نے فرمایا کہ بچے کے کان میں وہ اذان دے جو نیک، پرہیزگار، متقی ہو، اور سنت مرد کا ہی کان میں اذان دینا ہے، سنت یہی ہے، تو یہی افضل اور اولیٰ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال وہ تو اصل میں یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پہنچے، اس کے لیے، اور یہ کوئی وہ ویسی اذان تو ہے نہیں کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا مقصود ہو کہ وہ عورت کے لیے دینا مکروہ لکھا ہے، بلکہ بعض نے مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ گناہگار بھی ہوگی عورت، تو چنانچہ اب یہاں ایک مقصود علیحدہ ہے، اس لیے اگر عورت بھی کان میں اذان دے گی تو انشاءاللہ عورت کے لیے منع نہیں ہے، اور اسی طرح مخنث اگر وہ مسلمان ہے اور کان میں اذان دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ سنت کے مطابق کوئی عالم دین ہیں، کوئی مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی حافظ قرآن بعمل ہیں، ان کو بلا کر ان سے ہی کان میں بچے کے اذان دلوائیں تو بے شمار برکات حاصل ہوں گی۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ لڑکیاں آج کل اپنے ہونٹوں کو تھوڑا سا موٹا کرنے کے لیے خوبصورتی کی غرض سے انجیکشن وغیرہ لگواتی ہیں، اس کا کیا حکم شرع ہے؟ اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ کیا جسم کی اس طرح سرجری کروانا کہ شیپ وغیرہ بدل جائے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، فقط خوبصورتی کے لیے تو ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی جسم کا ایسا حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے بدنمائی پیدا ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے بچی کے نکاح میں مسئلہ ہوتا ہے یا خاوند کی بے رغبتی کا سبب بن رہا ہو اور اس میں کوئی دنیاوی نقصان نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان کا اتنا زیادہ پہلو کے بعد کا شکل بگڑ جاتی ہے، جسم اور خراب ہو جاتا ہے، یا اس کے قریب ہی فیوچر میں کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے کہ پوری زندگی عذاب بن جائے گی، تو پھر اس صورت میں تو چاہے لڑکی کی شادی ہو رہی نہیں ہو رہی، شوہر بے رغبت ہو نہیں کرا سکتے، ورنہ اگر کوئی ایسا محفوظ طریقہ ہے اور بچی کا جسم یا اس کے چہرہ کسی لحاظ سے بدنما محسوس ہو رہا ہو تو تھوڑا بہت خوش نمائی کی طرف مائل کرنے کے لیے محفوظ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن خوبصورتی کی غرض سے ایسا کرنا بالکل جائز نہیں، اور جبکہ اس میں رسک بھی ہے۔ بعض لوگوں نے اسی طرح سرجری کروائی، چہرے کے چہرے بگڑ گئے، ان کے فیوچر ختم ہو گئے، تو اس طرح کی چیزوں میں نہ آئیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بنایا ہے اس کی رضا پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ اسی میں بہتری عطا فرمائے گا۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی مزار پر جاتے ہیں، جب نماز کا وقت آتا ہے تو جو متولی وغیرہ یا مجاور ہوتے ہیں وہ مزار کو بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بس حاضری ابھی نہیں ہوگی، اور یوں کہتے ہیں کہ اس وقت صاحب مزار بھی نماز پڑھتے ہیں لہٰذا حاضری سے ڈسٹرب ہوں گے، کیا حکم شرع ہے؟ بالکل غلط ہے، ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں رہتا ہے، تو وہ کیوں نماز پڑھیں گے؟ کیا ان پہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ اور یہ لیکن ثابت ہے کہ بہت سے صاحب مزار قبور میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، خاص طور پر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سفر معراج پہ جا رہے تھے کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی طریقے سے جو اکابرین سے بعض اوقات عالم کشف میں کچھ چیزیں منکشف ہوئی، انہوں نے ظاہر فرمائی کہ بعض اکابرین اپنی قبور کے اندر قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، تو لیکن یہ ایک مخفی معاملہ ہے، آپ کو کیا پتا کہ صاحب مزار، یہ جو صاحب مزار ہیں یہ انہی میں شامل ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ہر اذان کے ٹائم، ہر نماز کے وقت پڑھتے ہیں، یہ کیسے مطلع ہوئے؟ تو یہ بعض اوقات ایک معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو کہ جو مطلب اب ہمارے مزارات بھی جو ہیں ان کے اطراف میں بعض لوگ ایسے آ گئے ہیں جنہوں نے مزارات کو کاروبار بنا لیا ہے، اور اس مزار پر زیادہ لوگ اس وقت آئیں گے جب آپ کوئی ایک اچھی سی کہانی بنا لیں گے صاحب مزار کے بارے میں، ایک ایسی جس سے لوگ متاثر ہو جائیں اور وہ حیرت زدہ ہو جائیں کہ اتنے بابرکت اور اتنے صاحب کرامت، تو پھر وہ رش زیادہ ہو جاتا ہے اور ارننگ اچھی ہو جاتی ہے، وہ اس قسم کے بعض اوقات شوشے چھوڑتے ہیں، ورنہ ان سے پوچھا چلو بتاؤ آپ کے پاس کون سی سورس ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صاحب مزار نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی ہر اذان کے وقت، یعنی ہر نماز کے وقت میں وہاں جماعت شروع ہوئی وہاں پہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بتاؤ کیسے پتہ چلا؟ بالکل جھوٹ کہتے ہیں، غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر جو میں نے بتایا نیت فاسد ہوتی ہے ان کی، اور اس کے اوپر یہ تمام لوگوں کو اس طرح بے وقوف بناتے ہیں، تو بہرحال کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن حسن ظن بھی اتنا قائم نہ کریں کہ
کہ وہ آپ کو بدھو بنا کر، بے وقوف بنا کر جھوٹ بولنے میں دلیر ہو جائے، تو اس لیے اس طرح مزار وغیرہ بند کرنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ غالباً ناخن تو مجھے سنا پلکے بھی شاید انہوں نے کہا تھا کہ ایک عورت کے لیے نقلی ناخن یا پلکے لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے زینت شرعاً جائز ہے، اور یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں مطلب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کرنا لازم نہیں آ رہا، کہ جو اللہ نے قدرتی طور پہ ایک جسم دیا ہے اس میں تبدیلیاں پیدا کرنا، اس کا حکم ابھی میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو یہ لیکن ایک صحیح مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ یا تو ایسا ہو کہ عورت اپنے لیے زینت کر رہی ہے، یعنی کسی نامحرم کو دکھانا مقصود نہیں، ٹھیک ہے وہ خوبصورت نظر آنا چاہتی ہے جیسے شادی بیاہ میں، اور وہاں کسی نامحرم کے نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتی ہیں۔ یا شوہر کی خواہش ہو کہ تم اس طرح کرو تو مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں کہ پلک بڑی بڑی ہوں اور ناخن ایسے ہوں، تو ٹھیک ہے، لیکن جو اس میں وہ کر سکتی ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ دکھانا مقصود ہو یا فخر اور تکبر، دوسروں کو حقیر سمجھنا، تو اس کو منع کیا جائے گا۔ لیکن ناخنوں کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ ناخن چاہے مرد ہوں چاہے عورت، اسے چھوٹے رکھنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ناخن رکھنے سے منع فرمایا، اور اس میں عورتوں کا استثناء نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر نقلی ناخن لگائیں گی لمبے لمبے، تو جو اگر وہ فرض کر لیں کہ کوئی عالمہ ہیں، کوئی معظم دینیہ ہیں، معظمہ دینیہ ہیں، تو عورتیں پھر اشارے کریں گی کہ دیکھو اس نے ناخن لگائے ہوئے ہیں، وہ یعنی ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو اس پر اطلاع نہ ملے کہ آپ نے نقلی ناخن لگائیں، تو پھر اس قسم کی چیزیں پبلک کے سامنے اختیار کرنا اس وجہ سے کہ وہ زبانی یا قلبی غیبت میں مبتلا ہوں گے یا قلبی بدگمانی میں مبتلا ہوں گے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں گے۔ پوچھا تھا کہ محرم میں مکڑی کے جالے وغیرہ صاف کرنا کیا منع ہو جاتا ہے؟ یہ کوئی منع نہیں ہوتا، آپ گھر کی صفائی کر سکتے ہیں، مکڑی کے جالے ختم کر سکتے ہیں۔ اس پہ میں نے تفصیلی کلام کیا تھا پچھلے ویکینڈ پر کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نواسۂ رسول کی چونکہ شہادت ہے اور اہل بیت اطہار میں سے لوگ تھے، تو اس میں دل مغموم ہو جاتا ہے، آدمی کا غم محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے روزمرہ کے طرز عمل میں کوئی چینج تھوڑی بہت آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر اظہار غم کرنا یہ اہل سنت کے نزدیک دلائل کی روشنی میں منع ہوتا ہے، تو بالکل آپ صفائی وغیرہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہن نے پوچھا ہے کہ واش روم میں اکثر بیسن ہوتے ہیں، تو کیا ہم وہاں پر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس کے لیے وہاں نہ پڑھیں، یہی بہتر ہے کہ ایسی جگہ پر ذکر الہی منع ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں داخل ہونے لگیں تو اس سے پہلے ہی باہر بسم اللہ بھی پڑھ لیں اور دعا پڑھ لیں، پھر آپ اندر داخل ہوں، پھر واش روم سے جیسے فارغ ہونے کے بعد آپ وہیں پر بیسن پہ وضو کریں، اس وقت بسم اللہ نہ پڑھیں، کہ پہلی پڑھی گئی بسم اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ غیر مسلم کی دکان سے گوشت خریدنا کیسا، جبکہ اس نے ذبح کے لیے، یہ بکرے کی دکان ہے، وہ کہتے ہیں ذبح کے لیے ایک مسلمان کو رکھا ہوا ہے، تو وہاں سے خرید سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر تو مسلمان نہ ہوتا تو یہ حرام حلال پاک ناپاک کی خبر، یہ دیانات یعنی یہ مسائل دیانات کے مسائل کہلاتے ہیں، اور اس میں کافر کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، تب تو وہاں سے گوشت خریدنا بالکل منع تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے اگر مسلمان ذبح کے لیے رکھا ہو، چاہے وہ باشرع اور نیک ہو، چاہے فاسق و فاجر، دونوں کی رائے کا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اگر تو ایسا ہے کہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، باشرع ہے، اس سے کبھی جھوٹ آپ نے نہیں سنا، یعنی وہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ یعنی جھوٹا آدمی ہے، جس کو متہم بالکذب کہتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان عادل ہے۔ وہ اگر خبر دیتا ہے کہ میں خود ذبح کرتا ہوں، اگرچہ بیچتا یہ کافر ہے، تو بالکل اس کی خبر کا اعتبار ہے، اور پھر آپ وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ اگرچہ افضل اور اولیٰ یہ ہے کسی مسلمان کی دکان سے لیں، لیکن بہرحال لے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نیک پرہیزگار متقی نہیں ہے، جس کو شرعاً عادل کہا جاتا ہے، بلکہ فاسق و فاجر ہے، یا ایسا ہے کہ مستور الحال ہے کہ بظاہر تو ٹھیک لگتا ہے لیکن اس کے دوستوں کے ساتھ دیگر معاملات، دیگر جگہوں پہ اس کے معاملات کیسے ہیں، جس کو مستور الحال کہا جاتا ہے، ایسا مسلمان اگر خبر دیتا ہے دیانات کے بارے میں تو تحری واجب ہوتی ہے۔ تحری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے پوچھیں، گواہی طلب کریں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوگا غلط۔ اگر دل اس کی بات پر جمتا محسوس ہو کہ دل کہہ رہا ہے ہاں کہاں جھوٹ کہہ رہا ہوگا، تو پھر اس کی بات بھی آپ قبول کر کے خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر فاسق و فاجر ایسا ہے کہ بات بات پہ جھوٹ بولتا ہے، آپ کو پہلے ہی پتہ ہے، تو اگرچہ وہ مسلمان ہو لیکن اس کی بھی اس خبر کا اور دل پہ بات جم بھی نہیں رہی،
پھر بھی آپ وہاں سے نہیں خرید سکتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ایک خاتون باپردہ طریقے سے وکالت کا شعبہ اختیار کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، اگر وہ جاب ان کی ضرورت میں شامل ہو۔ ویسے تو عورت کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر میں رہے اور گھر سے جو معاملات کر سکتی ہے کرے، بلا ضرورت اس کو باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شرعی ضرورتیں ہوتی ہیں، گھر میں کوئی کفیل نہیں ہے، کمانے والا نہیں ہے، یا کمانے والا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا، جیسے آج کل مہنگائی کا ہوش ربا ایک طوفان آ رہا ہے، اس میں اگر ایک صرف مرد کے کمانے پر بھروسہ کیا جائے، نہ اچھے اسکول میں بچے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، نہ بل ہم پے کر سکتے ہیں، نہ گھر کا بجٹ پورا کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر مرد و عورت دونوں کو مجبوراً یہ معاملات کرنے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہماری بہن ایسی ہیں کہ جو وکالت کا شعبہ ایسی صحیح ضرورت کے تحت اختیار کریں اور باپردہ جسے قید لگائی وہ کرتی ہیں، تو بالکل وہ کر سکتی ہیں۔ اگرچہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے لیکن کس جگہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ڈاکٹر بنیں گی وہاں بھی ہوگا، اگر وہ پروفیسر بنتی ہیں تو یونیورسٹیز کے اندر ایسا ہی ہے، اسکول میں ہیں تو پھر وہاں پہ بھی ایسے معاملات۔ تو پھر ایسی صورت میں جبکہ آج کل کے دور کے اعتبار سے بعض اوقات عورت کا جاب کرنا ایک جوازی حیثیت اختیار کر گیا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ پوری احتیاط کے ساتھ کریں۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر خواتین آتی ہیں کوئی کیس لے کر اور وہ مرد وکیل کرتی ہیں، تو بعض اوقات تنہائی بھی اختیار کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات اپنے پرائیویٹ مسائل اس مرد وکیل سے ڈسکس کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں فتنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر سامنے ایک عورت موجود ہو تو ایک عورت کے لیے بہت ہی بااعتماد طریقے سے اپنا کیس فائل کرنا اور پھر ان سے بار بار رابطہ رکھنا یہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے میں میڈیکل کے لائن کے اندر بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بچیاں جاتی ہیں اور پوری احتیاط کے ساتھ پڑھتی ہیں تو ہمیں اجازت دینی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر لڑکیاں ڈاکٹر بنیں گی نہیں تو لازم بات ہے کہ میل ڈاکٹر ہوں گے، اور پھر ہمارے گھر کی خواتین یقینی سی بات ہے کہ میل ڈاکٹر سے علاج کروائیں گی، یہ شرعی مجبوری ہے اور اس میں معاملات دیگر ہیں۔ اگرچہ میل ڈاکٹر پہ میں کوئی بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، نہ اس کو ناجائز کہہ رہا ہوں، لیکن کیا بہت بہتر نہیں ہے کہ خواتین ہوں تاکہ خواتین کا علاج حتی الامکان خاتون ہی کریں؟ ایسے ہی یہاں پر بھی معاملہ ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مختصر سا دوسرا یہ کہتے ہیں اچھا لیکن اگر ادھر پڑھ لی بسم اللہ تو گناہگار نہیں ہوں گے، ادب کے خلاف ہے لیکن گناہگار نہیں ہوں گے۔ حتیم نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں نام تو ٹھیک ہے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بچوں کے ایسے ہی نام رکھیں کہ آپ اسے چاہے مذہب کے اعتبار سے رکھ رہے ہیں، لیکن بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، دوسرے بچوں سے اس کے رابطے ہوتے ہیں، اگر کوئی اس قسم کا آپ نام رکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول میں بعض اوقات بچہ مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ وہ بچے ایک مذہبی چیز کا، ایک مقدس نام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اپنا بچہ جو ہوتا ہے وہ سخت احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے محسوس کیا ہے، بعض جگہ تو بچے اپنا نام لیتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے نام، اب یہ حتیم نام جیسے ہے، یہ اصل میں جو کعبۃ اللہ کا حصہ تھا وہ کسی وجہ سے کعبۃ اللہ میں شامل نہ ہوا، کچھ میٹیریل کم تھا تو کعبہ چکور بنایا، حالانکہ یہ جیسے سٹیبل ہے مستطیل تھا، اتنا حصہ جیسے باہر ہوا۔ تو یہ ثابت کرنے کے لیے یا یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، ایک وائٹ کلر کی باؤنڈری یہاں پر بنا دی گئی جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اندر کا حصہ کعبۃ اللہ کا ہی ہے۔ اس کو حتیم کہتے ہیں، اس دیوار کا نام حتیم ہے۔ اب یہ نام کوئی ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو اور دیگر، تو اس لیے اجتناب کریں، اچھا ہے رکھیں، تو میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسے نام رکھیں جو معروف ہوں اور اکثر بچوں کے ہوں، اس میں بچہ جو ہے وہ اپنی طبیعت کو نارمل سا محسوس کرتا ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ڈپریسڈ رہتے ہیں بچے یا وہی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اجتناب کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں جامع مسجد ہے اور اس کے صحن میں ایک قبر ہے، جب رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے جیسے جمعہ ہے تو لوگ غالباً اس قبر میں یا تو چار دیواریوں کی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی شاید یہ کود جاتے ہیں، باؤنڈری چھوٹی سی بنی ہو، بہرحال اس کے سامنے سجدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اب یہ بہرحال کیا مجبوری تھی مسجد والوں کی کہ وہ قبر صحن کے اندر آ گئی؟ شاید پہلے سے ہی ایسا ہوگا کہ چھوٹی مسجد ہوگی تو صاحب جو متولی وغیرہ ہوں گے ان کی قبر ہوگی، لیکن بہرحال آ گئی۔ یاد رکھیں کہ ڈائریکٹ قبر کو سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی جب کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ مثال کے طور پہ سامنے قبر ہے، آپ نے چھوٹی سی ایک دیوار بنا دی جو اس انگلی کے سرے سے لے کے کوہنی تک، یہ ایک مطلب ہاتھ کہلاتا ہے، اور یہ سترہ کا کام دیتا ہے۔ سترہ کا مطلب ایک ایسی رکاوٹ کہ نمازی اگر آگے سے وہ رکاوٹ اپنے آگے رکھ لے تو اس کے آگے سے گزرنا جائز ہوتا ہے،
ایسی قبر کے سامنے اگر وہ رکاوٹ ہو تو پھر قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شرعاً جائز ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ ایسی اس کے سامنے قبر کے باؤنڈری بنی ہوئی ہے کم از کم 1 ہاتھ کی، تو اس کے پیچھے اگر صفوف بنتی ہیں، دائیں بائیں بنتی ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہ تھا کہ نہ ہوتی قبر، لیکن بہرحال اب مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ لیکن اگر بالکل بھی نہیں ہے یا ہے لیکن لوگ اندر ہی کود جاتے ہیں اس کے، اور پھر اب بالکل قبر کے سامنے نماز ادا ہوتی ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، گناہگار ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا لازم ہوگا۔ اچھا ہے کہ یہ بعض اوقات پیسوں کا شرعی ہیلہ کرنا ہوتا ہے تو کیا چیک کے ذریعے یہ شرعی ہیلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شرعی ہیلے کا کیا مطلب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسجد میں یا کسی مدرسے میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، فقہ حنفی کی روشنی میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے درست ادائیگی کی شرط ہے کہ آپ کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنائیں۔ ڈائریکٹ آپ مسجد میں نہیں لگا سکتے، ڈائریکٹ کسی تعمیر میں نہیں لگا سکتے۔ تو اب چونکہ لوگ عام طور پہ نفلی چندہ دے نہیں رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ ہم دیں گے، اب آپ کی مرضی، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو تو کریں۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ ہوتی ہے، مینجمنٹ ہوتی ہے، پہلے وہ زکوٰۃ کسی شرعی فقیر کو دے دیتے ہیں تاکہ یہ شرعی تقاضا شرعی فقیر کی ملک میں زکوٰۃ دینے والا پورا ہو جائے۔ پھر وہ شرعی فقیر اپنی مرضی سے اس ادارے کو وہ ڈونیٹ کر دیتا ہے یا ہبہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے پہلے شرعی فقیر کو دیا، اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، شرعی فقیر بھی سمجھتا ہے کہ مجھے کیوں دیا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ جو مسجد میں دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شرعی ہیلہ، کہ آپ ڈائریکٹ نہیں دے رہے بلکہ ایک شرعی طور پر ایک ہیلہ، ایک طریقہ اختیار کیا جس سے تعمیر وغیرہ میں بھی زکوٰۃ لگ گئی، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیک دیا ہے، وہ شرعی فقیر کو دیا اور اس نے انتظامیہ کو دے دیا، تو چیک سے شرعی ہیلہ ہوگا کہ نہیں؟ تو ہماری دانست میں، ہماری رائے کے مطابق چیک سے شرعی ہیلہ نہیں ہوگا، کیونکہ شرعی ہیلے کے لیے سامنے والے کو زکوٰۃ کا مالک ہونا ضروری ہے، اور چیک جو ہے فی نفسی ہی وہ کوئی مال نہیں ہے، یہ مطلب یہ تو ایک رسید ہے، سمجھ لیں اس بات کی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، وہ آپ دیتے ہیں کہ اب آپ وہ پیسہ لے سکتے ہیں، یہ اصل میں مال نہیں ہے۔ اور اسی لیے بعض اوقات تو چیک باؤنس ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اگر وہ غلط بھرا گیا ہے یا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں تو یہ 1 ٹکے کا بھی نہیں ہے چیک، یہ بالکل 1 پیسے کا چیک نہیں ہے، لہٰذا چیک کے ذریعے شرعی ہیلہ نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ مال ہی حوالے کرنا ہوگا، وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی شکل میں ہو، لیکن بہرحال چیک سے شرعی ہیلہ جائز نہیں ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ میں آیت کریمہ کا ورد کر رہی تھی، یعنی بطور وظیفہ پڑھ رہی تھی، اور 1.25 لاکھ کا میرا ارادہ تھا، لیکن جب سے میں نے شروع کیا ہے مجھے ڈراؤنے خواب آنا شروع ہو گئے، تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں یا جاری رکھوں؟ میری بہنوں، آپ ایک تو مسئلہ یہ ہے، میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ انٹرنیٹ پہ جو کچھ لکھا ہو نا، اس پہ آپ توجہ نہ کیا کریں۔ کوئی بھی آدمی اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، ٹک ٹاک پر اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، ویورز بڑھانے کے لیے خود ہی کوئی وظیفہ لکھیں گے، اس کی ایسی بڑی بڑی فضیلتیں لکھ دیں گے کہ بس، اور ہوگا اسماء الہیہ میں سے کوئی آیت شریف ہی ہوگی، لیکن وہ فضیلتیں اپنے پاس سے لکھ دیتے ہیں۔ جب تک قرآن میں یا تو ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی معتمد حدیث، یعنی صحیح حدیث سے چیز ثابت نہ ہو، آپ کر تو سکتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس طرح اس کو اختیار کرنا کہ آپ کے ذہن میں ایسا آئے کہ اس سے میرے مسئلے حل ہوں گے، نہ قرآن کی طرف توجہ رہے، نہ حدیث کی طرف رہے، نہ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے یا اس کی بارگاہ میں التجا کرنے میں کوئی اخلاص سا یا مضبوطی آپ محسوس کریں، ساری توجہ اس کی طرف، ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ ترک کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کنیکشن ملاتے ہیں نا، یہ نہ کیا کریں، یہ غیبی امور ہے، آپ کو کیا پتا کہ کس وجہ سے ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں۔ اب آپ نے کنیکشن ملا لیا کہ میں نے آیت کریمہ شروع کی اس کی وجہ سے، حالانکہ آیت کریمہ تو قرآن کی ایک آیت ہے اور اس میں تو برکت ہی برکت ہے، اس سے کوئی منفی اثر کیسے مرتب ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت ہی کچھ جیسے کلمات میں تاثیر ہوتی ہے، جلالی وظائف اختیار کرتے ہیں تو اس سے طبیعت پر، ذہن کے اوپر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن معاذ اللہ کوئی ایسا نہیں کہ قرآن پڑھیں اور آپ کے اوپر بجلی گر جائے گی
یا آپ کو ڈراؤنے خواب جیسے آپ نے کہا ایسے آنا شروع ہو جائیں گے، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ویسے ہی آپ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کوئی باتیں سنتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے جو ہیبتناک قسم کی ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک طبعی لحاظ سے رات میں ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ جن میں کچھ ڈراؤنا پن ہوتا ہے، تو آپ بالکل اس کی تشویش نہ کریں، اور کوئی بھی وظیفہ اختیار کریں پہلے کسی معتمد علیہ اچھی مستند شخصیت سے اس کی اجازت لے لیں، اس کے بعد کریں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ کسی نے یہ کہا کہ ڈپریشن کسے کہتے ہیں؟ اس دوسرے نے جواب دیا کہ تقدیر کا نہ ماننا ڈپریشن ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بڑی ایک فضول سی بات ہے۔ یہ ایسے کویسچن بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، میں نے اس لیے شامل کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات زبردستی کویسچن بناتے ہیں، تو زبردستی نہ بنایا کریں۔ بہرحال ڈپریشن تو ایک دباؤ ہے ذہن کے اوپر، کسی کام کے سلسلے میں کوئی صدمہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آدمی ایک ذہنی دباؤ محسوس کرتا ہے، تو یہ قسمت کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈپریسڈ آدمی اس لیے ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض فیصلے اس کے ذہن، اس کی طبیعت اور اس کے حالات کے موافق نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ امتحاناً کسی کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس سے آدمی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے یہ تو بات، لیکن قسمت کا نام ڈپریشن ہے یا فلاں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ ایک بھائی نے یہ پڑوسی ملک سے کویسچن آیا تھا کہ ایک شخص پانی میں گر کے مر گیا، مسلمان تھا، تو ہم لوگ سب گئے تو امام صاحب ندی میں اترے اور انہوں نے اس شخص کی لاش کو پکڑا اور 3 دفعہ پانی میں ڈبکی دے دی، اور پھر باہر نکالا اور کہا کہ اب اس کو غسل دینے کی حاجت نہیں ہے، ایسے ہی کفن پہنا کے دفن کر دو۔ تو ہم نے اس کو غسل نہیں دیا۔ کیا امام صاحب نے صحیح کیا یا نہیں کیا؟ جی امام صاحب نے بالکل ٹھیک کیا، اور ان کا ڈبکی دینے والا فعل بھی ضروری تھا جو انہوں نے کیا، اس کے مطلب آپ کے امام صاحب علم ہیں۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ پانی سے طہارت حاصل کرنے میں نیت ضروری نہیں ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل فرمایا، تو اس میں پاکی کا وصف ہے، آپ نیت کریں نہ کریں پاک ہو جائیں گے۔ جیسے آپ سمندر میں چلے گئے، آپ نے ایک ڈبکی لگائی، باہر نکلیں گے آپ باوضو ہیں، اگرچہ آپ نے وضو کی نیت نہیں کی۔ اسی طرح اگر ایک مردہ پانی میں موجود ہے تو اس میں تو پانی پہلے گزر گیا، اس کا غسل ہو گیا، لیکن ایک زندہ لوگوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ مردہ کو غسل دیں گے۔ تو یہ علماء نے فرمایا کہ اگر مردہ کوئی پانی میں ملتا ہے تو وہ باغسل ہو گیا، کیونکہ پانی اس پہ سے گزر گیا اور طہارت حاصل ہو گئی، لیکن جو مطالبہ زندہ لوگوں سے تھا کہ میت کو غسل دو، وہ ابھی بھی باقی رہے گا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو 1 دفعہ یا 3 دفعہ پانی میں تھوڑی سی ڈبکی دے دیں۔ یہ گویا کہ ہم نے ایک عمل کر دیا اس کی طہارت کے لیے، پہلے وہ پاک تھا اور جو ہم پر عمل لازم تھا وہ بھی ڈبکی کے ذریعے ہو گیا، تو یہ مردہ بالکل باغسل ہو گیا، اب اس کو غسل دینے کی حاجت نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ہے کہ کسی آستانے یا مزار پر حاضری کے لیے وضو ضروری ہے۔ دیکھیں ضروری بمعنی فرض یا واجب آپ کریں کہ اگر اس کو کرنا لازم نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی بزرگ کی آپ آستانے پہ، جیسے کوئی پیر صاحب ہیں، شیخ کامل ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ مزار پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو ادب کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ہے آپ باوضو طریقے سے جائیں، اور اگر آپ بے وضو بھی چلے گئے تو کوئی گناہگار نہیں ہوں گے۔ اور بعض آداب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ادب تو کہتے ہیں، لیکن ان کی جانب مخالف بے ادبی نہیں کہلاتی، گناہ نہیں کہلاتی، لہذا اگر آپ بے وضو بھی چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض اوقات بعض اصحاب کا حالت جنابت میں حاضر ہونا یہ ثابت ہے، بے وضو حاضر ہونا ثابت ہے، اور اسی طرح ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حالت حیض میں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے، بعض اوقات تو گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھنا بھی ثابت ہے، آپ کے ساتھ کھانا کھانا ثابت ہے۔ تو یعنی اگر یہ واقعی اس طرح کی بے ادبی ہوتی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اس میں سامنے والا گناہگار ہوتا، تو میرے آقا سے بڑھ کر اور کون ہے؟ تو پھر آپ کی بارگاہ کا ادب یہ تھا کہ یہ تمام چیزوں کو ترک کیا جاتا، باوضو آتے، حال جنابت میں نہ ہوتے، حیض و نفاس کی حالت میں بالکل قریبی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال ادب اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، باادب با نصیب ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنا زیادہ اپنی طرف سے اہم بنا دینا کہ جیسے فرض اور واجب اگر کوئی نہ کرے تو اس کو برا بھلا کہنا، اس پہ عتاب نازل کرنا، اسے اپنی مجلس اور محفل میں بیٹھنے کے قابل نہ سمجھنا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اب وہ غلط نہیں ہیں، بلکہ یہ جو اتنی سختیاں کرنے والے ہیں
یہ غلط ہے، باقی ادب اچھا ہے، کرنا چاہیں تو بہت پیاری بات ہے۔ یہ پوچھا تھا کہ زکوٰۃ کا غیر مستحق اگر زکوٰۃ کھا رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ جو زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، زکوٰۃ کا اہل نہیں ہے، اگر وہ کسی سے اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے زکوٰۃ لیتا ہے تو یہ زکوٰۃ تو غریب کا حق تھا، تو وہ دوسرے کا حق کھا رہا ہے، تو دوسرے کا حق کھانے والا کہلائے گا۔ اور ایسے شخص کے کسی چیز میں برکت نہیں رہتی ہے جو غریبوں کا حق کھا رہا ہو، وہ یہ مال ناحق ہے۔ جتنی وعیدیں مال ناحق کے بارے میں سب اس کی طرف متوجہ ہوں گی، اور اس کو میدان محشر میں ان کا پیسہ ادا کرنا ہوگا۔ جتنے لوگوں تک یہ پہنچنا تھا اور یہ بیچ میں رکاوٹ بن گیا تو اس کی گرفت ہوگی۔ تو یہ گویا کہ حرام ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا اور پھر اس پیسے کا استعمال کرنا، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر کوئی بھائی بہن ایسا ہو کہ نادانستہ طور پر یا دانستہ طور پہ غلطی ہو گئی، کبھی نفس و شیطان غالب آیا اور انہوں نے زکوٰۃ لے لی، حالانکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اتنا پیسہ جتنا آپ نے لیا اس کا حساب کتاب کر کے جو مالکان تھے ان کی طرف سے اب کسی غریب کو بطور زکوٰۃ یا بنیت زکوٰۃ فوراً ادا کریں موت سے پہلے تاکہ آخرت میں گرفت نہ ہو۔